اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، جمہوری اسلامی ایران اور اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف عقائدی اور سماجی اور سیاسی طور پہ ہی مشترکات نہیں رکھتے، بلکہ ہماری طویل زمینی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہیں، اور صدیوں سے ایران اور پاکستان کے عوام کے درمیان دوستی، محبت، یگانگت اور خیر سگالی کے رشتے قائم رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب فی زمانہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں میں 2025 میں جمہوری اسلامی ایران نے 12 روزہ استعماری مسلط کردہ جنگ کا مقابلہ کیا، اور پاکستان نے بھی بھارت کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کا مقابلہ کیا، اور دونوں ممالک نے اس کے باوجود ان کے حالات میں اتار چڑھاؤ رہا، ایک دوسرے کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستان نے امریکی حملوں کی مذمت کی اور ایران کے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کے حق کو مانا، اور اسی طرح ایران نے بھی پاکستان پہ بھارتی حملوں کی ہمیشہ مذمت کی۔ ایسے موقع پر اب ہفتے کے روز سے جمہوری اسلامی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ 3 دن پاکستان میں گزاریں گے۔ اس دورے کے موقع پر انشاءاللہ اچھے تعلقات میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔ ہم نے آج موضوع رکھا ہے بلوچستان پاکستان ایران دوستی کا پل، یعنی بلوچستان کی طویل سرحد پاکستان اور ایران کے درمیان کیسے دوستی کی بریجنگ کر سکتی ہے۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد میں مقیم نوجوان صحافی محترم کاشف علی سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم کاشف صاحب۔ جی وعلیکم السلام انجم صاحب۔ اچھا کاشف صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں ذکر کیا، جمہوری اسلامی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان ہفتے کے روز گزشتہ روز کا پاکستان پہنچے، اور ان کا یہ 2 روزہ جو تقریباً 3 دن پہ محیط ہوگا، ہفتہ اتوار اور سوموار، لاہور میں تشریف لانے کے بعد انہوں نے رات ہی اسلام آباد پہنچ گئے، اور کل اعلیٰ سطحی ملاقات ہوں گے۔ پہلا تو ایک مختصراً آپ اس دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی انجم صاحب، یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص کر اس تناظر میں کہ جو ایران پر جو 12 روزہ جنگ اسرائیل اور امریکہ نے حال میں مسلط کی تھی، اس کے بعد صدر پزشکیان، ایران کے جو صدر ہیں، وہ کسی بھی غیر ملکی پہلے دورے پر وہ باہر تشریف لے گئے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کا انتخاب پاکستان اور ایران کے جو انتہائی دیرینہ برادرانہ اور دوستانہ جو تعلقات ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور ایران کی ایک دوسرے کے لیے جو اہمیت ہے اقتصادی ڈومین میں، معاشی ڈومین میں، سیکیورٹی کی ڈومین میں، اس کو یہ دورہ ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ انہوں نے جو پاکستان میں اپنی ڈیسٹینیشن کا انتخاب کیا وہ لاہور، اور لاہور میں پھر مزار اقبال پر جا کر حاضری دینا۔ اقبال اور ایران کا ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ ایران میں اقبال کو اقبال لاہوری کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پاکستان میں شاعر مشرق ہیں، مفکر پاکستان ہیں، پاکستان کا خیال انہیں پیش کیا۔ تو ایران میں ان کی جو انقلابی شاعری ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور شاید یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پاکستان سے زیادہ جو شاعر مشرق ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، وہ ایران میں مقبول ہیں۔ تو اس چیز کا ان کے مزار پر جا کر ایرانی صدر کی حاضری دینا، اپنے تاثرات قلم بند کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی اس کی سمبولک اہمیت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور میں ہی ان کی جو مسلم لیگ کے جو سرپرست ہیں، سرپرست اعلیٰ یعنی نواز شریف صاحب، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے انہیں ریسیو کیا، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ تو اس تناظر میں جنگ کے بعد پاکستان کا انتخاب کرنا
پہلا دورے کے طور پر تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا جنگ کے دوران، جب ایران پر جو جارحیت مسلط کی گئی تھی، اس دوران ایک تو پاکستان نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی تھی. تو اس پر بہت زیادہ ایران میں جو ہے وہ اسے سراہا گیا اور تشکر کے جذبات پائے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان کے حق میں نعرے بلند ہوئے. ایران کا میڈیا، ایران کے پارلیمنٹیرینز سب پاکستان کے حوالے سے مثبت جو ہے وہ جذبات کا اظہار کریں، اور عوامی سطح پر اس چیز کو سراہا گیا کہ جی کس طریقے سے نہ صرف حکومت، پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی جو اپوزیشن، عوام، میڈیا، تمام جتنے بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی تھے، سب نے بھرپور انداز میں ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اس کے شانہ بشانہ ٹھہرے اور جارحیت کی مذمت کی. اور پاکستانی میڈیا میں بھرپور طریقے سے ایران کے نیریٹو کو جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا، اور امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی گئی. تو اس حوالے سے ایران میں بہت مثبت جذبات پائے جاتے ہیں. بہت تو شکریہ یہ دورہ قیصر. بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اچھا قیصر صاحب، ہم جو آج کا موضوع ہے پاکستان اور ایران، اپنے تاریخی طور پہ، اعتقادی طور پہ، ہمسائیگی، جو سب سے مضبوط، بہت سارے ہمارے آپس میں مشترکات ہیں، لیکن جغرافیائی طور پہ ہم ہمسائے ہونے کے ساتھ، اور پاکستان کی بذریعہ بلوچستان اور سیستان ایک طویل سرحد منسلک ہے جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ. کیا پاکستان اور ایران کے درمیان یہ بلوچستان اور سیستان کی سرحد ایک دوستی کا پل بن سکتی ہے اور بے مثال روابط کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کی کئی حوالوں سے اہمیت ہے، دونوں ایران اور پاکستان دونوں کے لیے. یہ خطہ جو ہے، ایک تو اگر آپ دیکھیں ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے دونوں طرف ایک جیسی اقوام جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں. بلوچ پاکستان کی سرحد میں بھی جو آباد ہیں، اور پاکستان کے سرحد پار ایران میں بھی بلوچی قوم وہاں پر وہ رہائش پذیر ہے. تو زبان کے لحاظ سے آپ دیکھیں، ثقافت کے لحاظ سے آپ دیکھیں، قومیت کے لحاظ سے دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پولیٹیکل اس کی امپورٹنس ہے، اس تناظر میں دیکھیں تو بلوچستان جو ہے وہ دونوں ممالک کے لیے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نہ صرف بلوچستان پاکستان اور ایران کے لیے اہمیت کا حامل ہے، بلکہ کیونکہ بلوچستان کے ساتھ افغانستان بھی کنیکٹ ہوتا ہے، تو یہ تینوں ممالک کے لیے پھر اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. یہ ایک جنکشن کنیکٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پر تینوں ممالک آپ دیکھیں کہ اس خطے میں بہت زیادہ قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں. اس میں گیس، اس میں تیل، اس میں جو ڈفرنٹ قسم کی دھاتیں ہیں بہت ہی قیمتی، اس طرح ریئر ارتھ جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر ان تین ممالک کے لیے صرف اہمیت کا حامل نہیں رہ جاتا، اس میں پھر گلوبل پاور جو ہیں ان کا انٹرسٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. یہاں پر اس دونوں، اگر آپ دیکھیں ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کو ملا کر دیکھیں تو دو اہم پورٹس، یعنی گوادر پورٹ، ڈیپ سی جو پورٹ ہے پاکستان میں، اور دوسری طرف چابہار، یعنی دو امپورٹنٹ ایسی پورٹس جو مڈل ایسٹ اور باقی یورپی ممالک تک اور پوری دنیا تک جو کنیکٹیوٹی کا کام کر رہی ہیں. اس کی وجہ سے پھر اس خطے کی بہت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چین، کیونکہ یہاں پر اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ ہے، اس کا جو سب سے امپورٹنٹ جو سی پیک پروجیکٹ ہے، اس میں گوادر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس کی وجہ سے جو چائنا کے اور پاکستان اور ایران کے جو مخالف ممالک ہیں، جو اس کے ان تینوں ممالک کے دشمن ممالک ہیں، ان کے لیے پھر یہ خطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. جی اچھا، مثلا اگر چین چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی ہو، تو امریکہ کی خواہش ہے کہ یہاں پر انسٹیبلٹی ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایران کی بارڈر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے،
تو اسرائیل کی یہ خواہش ہے کہ اس خطے میں انسٹیبلٹی ہو، یہاں پر ڈفرینٹ قسم کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو جو ہے یہ اس طرح کے فارن پاس جو ہیں مختلف وہ جو ہے مدد کر رہی ہیں. بھارت کی انوالومنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل ہے، گوادر سی پورٹ کی وجہ سے، سی پیک کی وجہ سے، قدرتی وسائل کی وجہ سے، ریئر ارتھ جو میٹلز ہیں اس کی وجہ سے، منرلز کی وجہ سے. تو بھارت یہاں پر انسٹیبلٹی چاہتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر پاکستان اور ایران کا دیکھیں تو دونوں ملک جو ہے وہ اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس بارڈر کے دونوں طرف، یعنی پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ایریا ہے، یہاں پر امن و سکون ہو، اسٹیبلٹی ہو، اور کوئی بھی جو بیرونی دہشت گرد تنظیم ہے کسی بھی بیرونی طاقت کی مدد سے یہاں پر پھلے پھولے نہ، یہاں پر اپنے پنجے جو ہے وہ مضبوط نہ کر سکے، اور جو ہے یہاں پر اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی ہو. جی اچھا قیصی صاحب، آپ نے بڑے 4 اہم پہلوؤں کی طرف بات کی، سی پیک، چین، گوادر اور چابہار. اچھا یہ چاروں پہلو کس طرح دونوں ممالک کے درمیان مستحکم کوارڈینیشن، رابطہ کاری اور روابط کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ ضرور روشنی ڈالیے. جی دیکھیں، ان تمام مثلا اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو چین کے ساتھ جو پارٹنرشپ میں جو اس کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ اگر کامیاب ہو اور پاکستان اس خطے کے جو قدرتی وسائل ہیں اس سے استفادہ کر سکے، تو پھر پاکستان کے لیے اس خطے میں اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، امن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ایران کے لیے بھی اس خطے میں امن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو اسرائیل کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہاں پر مختلف دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کیا جائے اور ایران کے گرد ایک رنگ آف فائر ایک قائم کیا جائے، اور ایران کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی سرزمین پر اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ذریعے ایران کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے. تو اس لیے اس تناظر میں جو اس وقت کی جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے، جو اوور آل جو ریجنل جو اسٹیبلٹی کی سچویشن ہے اور اوور آل جو ماحول ہے، اس میں پاکستان اور ایران کا جو قریبی تعلق ہے اور قریبی جو تعاون ہے مختلف ڈومینز میں، چاہے وہ اقتصادی ڈومین ہو، چاہے وہ معاشی ڈومین ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے ڈومین ہو، اس میں آپس میں تعاون کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس خطے کی قسمت جو ہے اس سے پاکستان اور ایران اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا فیوچر بھی جڑا ہوا ہے. اور جو چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو بہت بڑا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کی قسمت بھی اس خطے کی اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دوسری طرف جو استعماری طاقتیں ہیں، جو کلونیل پاورز ہیں، وہ بھی اسے بڑی للچائی ہوئی نظروں سے بلوچستان کو دیکھ رہے ہیں. اس کی وجوہات بھی وہی ہیں کہ ایک تو جو وسائل، قدرتی وسائل کے حوالے سے، گیس، آئل کے حوالے سے، اہم دھاتوں کے حوالے سے، ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر ورتھ جو ہے ڈفرنٹ قسم کے وسائل، قدرتی وسائل، نیچرل جو ریسورسز ہیں یہاں پر موجود ہیں. تو جو مختلف ایسے ممالک جو استعماری ممالک ہیں ان کی نظر ان وسائل پر بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی نقطہ نظر سے بھی اس خطے کو ڈیسٹیبلائزیشن کے لیے، مثلا بھارت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور بھارت کا فٹ پرنٹ ہر جگہ پر موجود ہے. یہاں پر جو جتنی دہشت گرد تنظیمیں علیحدگی پسند ان کو بھارت سپورٹ کرتا ہے، اور اس کے سارے ثبوت پاکستان نے مختلف فورمز پر ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ شیئر کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں جیش العدل جیسی ایسی دہشت گرد تنظیمیں جو ہے وہ موجود رہی ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً ایران کے اندر وہ کاروائیاں کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے جب زاہدان کے اندر جو ہے دہشت گرد کارروائی میں وہاں پر 6 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 20 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے. تو اس طرح کی ملٹیپل کاروائیاں ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس خطے کو استعمال کرتے ہوئے. تو اس لیے اس خطے میں پاکستان اور ایران کا مل کر چلنا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایران اور پاکستان کا کوآپریشن جو ہے، یہ جو ڈفرینٹ قسم کے ڈومینز میں نے آپ کے ساتھ وہ کیے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو
ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی بلوچستان سے گزر کے جانا ہے، جو کہ ایران اپنا کام کر چکا ہے. تو اس لیے اس خطے میں جو اس کی اسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان، ایران، چین، ان سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کی انسٹیبلٹی سے امریکہ، بھارت، اسرائیل، اس طرح کے جو ممالک ہیں جنہوں نے اس خطے پر مختلف وجوہات کی وجہ سے نظر رکھی ہوئی ہے، تو انسٹیبلٹی ان کے فائدے میں ہے، اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے اور ریجنل جو کنٹریز ہیں ان کے حق میں ہے. اچھا کاشف، دو پہلو آپ کی گفتگو سے پھر بات نکل رہی ہے. ایک تو آپ نے جو بتایا کہ پاکستانی بلوچستان اور ایرانی سیستان کو استعماری سازشیں، خاص طور پہ پاکستان میں فتنۃ الہندوستان، BLA کی کارروائیاں، اسی طرح امریکی اور اسرائیلی کارروائیاں، 12 دن کی ایران پہ جنگ رہی، پاکستان نے 3 دن جو انڈیا کے ساتھ جنگ یہ دیکھی، آپریشن بنیان، یہ ساری صورتحال میں جو یہ سازشیں امریکہ، اسرائیل اور فتنۃ الہندوستان یہ اسے گڑھ بنانے کی کوشش کریں، آپ اس کو کس طرح دیکھ لیں چند جملوں میں، تاکہ آگے ہم پھر گیس پائپ لائن پہ بات کریں. جی دیکھیں، ابھی حال ہی میں جو اسرائیل کا انٹرسٹ ہے اس خطے میں اور بلوچستان میں خاص کر بہت زیادہ بڑا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا میں اب بلوچستان کے حوالے سے جو منفی پروپیگنڈا ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ ایک منسلک ایک تھنک ٹینک ہے میمری کے نام سے، مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے نام سے. اس نے ایک حال ہی میں بلوچستان اسٹڈیز پروجیکٹ BSP کے نام سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ بھی اس ایریا کو، اس پورے خطے کو، بلوچستان کو وہ بہت اہمیت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اور اب وہ باقاعدہ طور پر یعنی اعلان اس چیز کا، اس طرح کے پروجیکٹ کا، ایسے تھنک ٹینک کا جو کہ اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس کو چلانے والا بھی ایک اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کا ایک ریٹائرڈ کرنل ہے. تو اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا وہاں پر ایک پروجیکٹ کا شروع کرنا، ایک بلوچستان کے اندر ریسرچ کے نام پر پروجیکٹ کو شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس خطے کو اپنے اسٹریٹجیکلی بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتا ہے، اور اس کا انٹرسٹ ہے کہ ایران کے یہ جو سرحدی علاقہ ہے اس میں ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کے لیے اس خطے میں جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے جائیں، اور پھر جو ہے وہ بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں، جو پاکستان کے خلاف اس طرح برسر پیکار ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے نام پر اس خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا جائے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ ایران کو بھی ڈیسٹیبلائز کیا جائے. تو یہاں پر پاکستان اور ایران پھر ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ایک دفعہ پھر کنورج ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. اور اسے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کا جو سٹانس ہے وہ اسرائیل کے ہمیشہ اگینسٹ رہا ہے. دونوں ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. پاکستان ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہمیشہ سے اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے. ایران نہ صرف سفارتی محاذ پر بلکہ عسکری محاذ پر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اسرائیل مخالف جو جہادی گروپس ہیں ان کی مدد کرتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ان کے ان جو کامن پوائنٹس ہیں، ساتھ ساتھ ایک اور جو مشترکہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس مضبوط فوج، بیلسٹک میزائل پروگرام اور جوہری ٹیکنالوجی ہے. پاکستان ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، ایران کے پاس پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی ہے. تو اسرائیل اس وجہ سے ان مشترکہ نکات کی وجہ سے ان مضبوط اسلامی ملکوں کو، ایران اور پاکستان کو، اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. تو اسرائیل کا انٹرسٹ جو ہے پچھلے چند ماہ میں بالکل واضح ہے کہ وہ اس کا انٹرسٹ بڑا ہے. اس کی جو فیوچر کی جو کیلکولیشنز ہیں، جو جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل کیلکولیشنز ہیں، اس میں بلوچستان بہت اہمیت کا حامل ہے. اور آنے والے دنوں میں بلوچستان کے ذریعے سے پاکستان اور ایران کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن کی کوششوں کو تیز کیا جائے گا. تو اس وجہ سے بھی دونوں ملک جو ہیں وہ اب کنورج ہو رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو جتنی بھی سازشیں ہیں اس کا مل کر مقابلہ کیا جائے، اور سیکیورٹی ڈومین میں تعاون کے ذریعے سے یہاں پر دہشت گرد تنظیموں کو پنپنے نہ دیا جائے،
تاکہ ایران اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ رہ سکیں اور کسی قسم کی ڈیسٹیبلائزیشن یا عدم استحکام اس خطے میں پیدا نہ کرنے دیا جائے۔ اچھا قیصر صاحب، آپ نے اپنے گفتگو میں پہلے ذکر کیا پاک ایران گیس پائپ لائن، یہ کیسے منصوبہ دوستی کی ایک بھرپور ضمانت بن سکتا ہے؟ اس پہ ضرور روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بڑی سمپل بات ہے کہ پاکستان کو جو ہے توانائی کی ضرورت ہے، پاکستان کو انرجی کی ضرورت ہے، پاکستان کو گیس، پاکستان کو آئل، پاکستان کو اس طرح کی یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جبکہ ایران کے پاس یہ قدرتی وسائل جو ہیں وہ وافر مقدار میں ہیں، تیل اور گیس۔ تو اگر پاکستان کو اس ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے ذریعے سے جو ہے وہ گیس فراہم کرتا ہے تو اس سے ایران کو معاشی اور اقتصادی لحاظ سے فائدہ ہوگا، اور پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پاکستان اپنے پڑوس سے سب سے زیادہ اکنامیکل وے سے، سب سے زیادہ سستے طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو مختلف اوقات میں سال کے دوران توانائی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی مدد سے اس توانائی کے بحران پر جو ہے وہ قابو پا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں ملکوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی اگر اس گیس پائپ لائن کو جو ہے وہ آپریشنل کیا جاتا ہے، جس میں ایران اپنے جو حصے کا کام ہے وہ ایک عرصہ سے کمپلیٹ کر چکا ہے، لیکن پاکستان پر امریکی دباؤ کی وجہ سے یہ جو گیس پائپ لائن ہے فی الحال جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے، اور اس وقت ایران کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جو انٹرنیشنل فورم ہے اس پر وہ کاروائی کر سکتے ہیں۔ لیکن دونوں ملکوں کے تعلقات اس وقت چونکہ بہت ہی بہتر ہیں، دو طرفہ تعلقات ان کے درمیان بہت گرمجوشی پائی جاتی ہے، تو پاکستان اپنے اس لیگل آپشن کو، ایران اپنے اس لیگل آپشن کو بھی اس لیے وہ ابھی تک ودہولڈ کیا ہوا ہے، اسے وہ یوز نہیں کر رہا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور امید ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان بھی بیرونی دباؤ کو ختم کرتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے یہ جو گیس پائپ لائن ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن اس کو شروع کرے گا اور اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرے گا، اور اس طرح یہ دونوں ملک جو ہے اس سے میوچولی جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موضوع اچھا قیصر صاحب، آخر میں ایک بڑا اہم موضوع کہ پاک ایران جو کوریڈور ہے، یہ برس ہا برس سے زیارات کے حوالے سے لوگ ایران، عراق اور حتیٰ کہ حج پہ بھی جایا کرتے تھے، جو شاید اب دوبارہ سننے کی شنید تھی۔ تو گزشتہ کئی برسوں سے یہ زیارات کا سلسلہ پھر دوبارہ اسی طرح شروع ہوا تھا، اور پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں زائرین ایران مقامات مقدسہ پہ اور پھر عراق میں خصوصاً ایام ازاں اور 40 واق جب سے ایک عالمی تحریک بن چکی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں زائرین جاتے تھے، اور گزشتہ مہینے تینوں ممالک کے وزراء کی بڑی اہم چوٹی کانفرنس جسے کہہ سکتے ہیں تہران میں ہوئی، اور بڑی امید تھی، لیکن ایک دم پاکستان نے پابندی لگا دی کہ جو پاک ایران راستہ ہے اس کا مخدوش اور دہشت گردوں کے حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ پرامن کوریڈور کی ضرورت ہے پاکستان ایران کو؟ اس حوالے سے اس پہ ضرور بات کیجیے۔ جی بالکل، یہ نہ صرف پاکستان اور ایران بلکہ افغانستان کے لیے بھی، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس خطے کے اندر اسٹیبلٹی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس کے اندر جو استحکام ہے وہ تینوں ملکوں کے لیے اور پھر ریجنل پاورز کے لیے بھی، اور جو چین جیسی جو عالمی قوت ہے اس کے لیے بھی اس ریجن کے اندر جو استحکام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جہاں تک جو زائرین کے راستے کا تعلق ہے تو بالکل یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سیکیورٹی کو، زائرین کی سیکیورٹی کو انشور کرے، کیونکہ آئینی طور پر یہ پاکستان کے شہریوں کا حق ہے کہ وہ اپنے جو زیارات یا عبادات کا جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی اس خطے سے جو ہے وہ پرامن طریقے سے موو کر سکے۔ یہ آئینی حق ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے پورے ملک بھر میں سفر کرنا۔ تو بہرحال جہاں تک حکومت کا موقف ہے تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی کوئی تھریٹس ہیں، مطلب حکومت کے پاس ایسی کوئی کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ وہاں پر جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بڑے تعداد میں زائرین کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں، جس وجہ سے انہوں نے یہ جو زمینی راستہ ہے حکومت کے موقف کے مطابق اس کو بند کیا ہے۔ لیکن پھر بھی سوال پھر بھی یہ آتا ہے کہ اگر ایک جوہری طاقت ہے
جس کے پاس تمام وسائل ہیں، بہت بڑی قوت ہے اس کے پاس، لا انفورسمنٹ کی 20 سے زائد ڈفرنٹ قسم کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، تو ان کا یہ کام ہے، یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے، سیکیورٹی کو انشور کرنا یہ حکومت کا کام ہے اور لا انفورسمنٹ کے اداروں کا کام ہے، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ آپ پابندی لگا دیں۔ اب اس کی جو باقی جو گلوبل امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں کہ ممکنہ طور پر جو باقی ایسے بیرونی فیکٹرز ہیں ان کے انوالومنٹ کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ جیسی، اسرائیل جیسی یہ جو قوتیں ہیں ان کی بھی اس میں جو ہے وہ کوششیں شامل ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے اب بلوچستان کے اندر اسرائیلی انٹرونشن بڑھ رہی ہے، بھارت کی تو پہلے تھی، بھارت اور اسرائیل کا نیکسس، تو ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو اہل تشیع ہیں ان کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو، جس پر قابو پانے کے لیے اب حکومت کے پاس صرف یہی راستہ تھا کہ وہ اس جو زمینی راستہ ہے اس کے ذریعے سے جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے اسے ہی بند کر دے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ ذمہ داری حکومت کی ہے، وہ اس چیز کو انشور کرے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو یہاں پر جو لا اینڈ آرڈر ہے اسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور جو زائرین یہاں سے موو کرتے ہیں یا باقی عوام یا جو بھی لوگ ہیں معصوم لوگ ہیں ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا یہ لا انفورسمنٹ کے اداروں کی، بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اور اس کے علاوہ وفاقی حکومت، ان تمام اسٹیک ہولڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کریں اسٹیبلٹی، پیس اور اس کے ساتھ ساتھ فری موومنٹ آف جو لو پیپل ہے اس کو۔ بہت شکریہ کاشف صاحب، یقیناً آپ نے بہت اہم باتوں پہ روشنی ڈالی، اور خاص طور پہ صدر جمہوری اسلامی ایران کے اس دورہ کے موقع پہ جب ہم نے پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت سے اتار چڑھاؤ کے بعد اب ایک پھر آئیڈیل صورتحال میں آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دورہ پاکستان اور ایران میں خاص طور پہ بلوچستان کی سردی صورتحال میں ایک دوستی کا پل ثابت ہوگا۔ ناظرین، حاضرین اور سامعین، ہمارا پروگرام ہماری اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ کاشف رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔